السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مشتاق احمد ڈیوٹو ٹیچر UPS ملباغ زون لنگیٹ. اس وقت میرا مضمون ہے اردو چوتھی جماعت کا اور موضوع ہے کہنا بڑوں کا مانو. پیارے بچوں، ہم نے اس نظم کو پڑھا ہے کہنا بڑوں کا مانو. آج ہم اسی کے سوالات حل کرنے جا رہے ہیں. یہاں سوال ہے، شاعر نے خدا کی رحمت کس سے بتایا ہے؟ ہمیں بتانا ہے کہ خدا کی رحمت شاعر نے کس سے بتایا ہے. شاعر نے خدا کی رحمت ماں باپ اور استاد کو بتایا ہے. نظم میں بھی ہم نے پڑھا ہے ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت. یعنی ہم یوں لکھیں گے، شاعر نے خدا کی رحمت ماں باپ اور استاد کو بتایا ہے. دوسرا سوال ہے، ماں باپ کی کڑوی نصیحتیں ہمارے لیے کیا اثر رکھتی ہیں؟ اگر ہم دوبارہ نظم پڑھیں گے تو وہاں ہمیں پہلے ہی بند میں اس کا جواب ملے گا. ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہاری رحمت، نعمت کڑوی نصیحتوں میں ان کی بھرا ہے امرت. تو اس کا جواب ہم یوں لکھیں گے، ماں باپ کی کڑوی نصیحتوں میں امرت بھرا ہوتا ہے. تیسرا سوال ہے، ماں باپ کا کہنا نہ ماننے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ اگر ہم دوسرا بند اس کا پڑھیں گے تو وہاں کہا گیا ہے، ماں باپ کا عزیز و مانا نہ جس نے کہنا، دشوار ہے جہاں میں عزت سے اس کا رہنا. ڈر ہے پڑے نہ صدمہ ذلت اس کو سہنا، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو. یعنی ان کا کہنا نہ ماننے سے ذلت اٹھانی پڑتی ہے اور عزت کی زندگی بسر کرنا مشکل ہے. ان کا کہنا نہ ماننے سے ذلت اٹھانی پڑتی ہے اور عزت کی زندگی بسر کرنا مشکل ہے. اسی طرح ایک اور سوال ہے یہاں، ہمیں اپنے بڑوں کی مرضی پر عمل کرنا چاہیے. جو کچھ وہ کہیں گے ہم وہی کریں گے، ہمارا فائدہ اسی میں ہے. شاعر نے یہ بات عمدہ طریقے سے ایک بند میں کہہ دی، وہ بند لکھیے. پیارے بچوں، اس نظم کو پڑھیے، دوبارہ پڑھیے. جو نظم کا آخری بند ہے وہ یہ، تم کو نہیں خبر کچھ اپنے برے بھلے کی، جتنی عمر چھوٹی اتنی ہے عقل چھوٹی، ہے بہتری اسی میں جو ہے بڑوں کی مرضی، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو. یعنی ہمیں اسی بند کو لکھنا ہے. یہاں آپ اپنی نوٹ بک پر اس سوال کا جواب خود لکھیں، یعنی بند اس نظم کا آخری بند لکھیں. تو پھر یہاں سوال نمبر 4 ہے، مثال دیکھ کر کالم الف اور کالم بے میں دیے گئے الفاظ اور ان کے معنی ملائیے. ہمیں یہاں پڑھنا ہے، ہمیں یہاں دیکھنا ہے کہ جو الفاظ ہیں کالم الف اور کالم بے میں، اس نے مثال دے رکھی ہے، صدمہ دکھ سے ملایا ہے اس نے. ذلت کا جو معنی ہے
وہ ہمیں یہاں ڈھونڈنا ہے. مشکل، پیارے، بدنامی، بلائی، منع کرنا. یعنی ان میں سے کون سا لفظ جو ذلت کے معنی کو جو ذلت کا معنی ہے اس کو ہم لکھیں گے ذلت کے آگے. دیکھیے، ذلت، بہتری، دشوار، روک ٹوک، عزیز. تو اس نے کیا کیا ہے؟ ذلت کے آگے مشکل لکھا ہے، بہتری کے آگے پیارے لکھے ہیں، دشوار، بدنامی، روک ٹوک، بلائی، عزیز، منع کرنا. پیارے بچوں، سبق سے پہلے ہم نے نئے الفاظ بھی سیکھے تھے. یہ وہی ہیں. اب ہم اس کو کالم الف کو کالم بے سے ملاتے ہیں. تو صدمہ کس کو کہتے ہیں؟ کس کو؟ ٹھیک، دکھ کو کہتے ہیں. جو اس نے لکھا ہے نا، ذلت، صدمہ. دکھ، ذلت، بدنامی، بہتری، بلائی کو کہتے ہیں. ٹھیک، دشوار، مشکل کو کہتے ہیں. روک ٹوک، منع کرنا. عزیز، پیارے. اب کیا ہے؟ دیکھیے، صدمہ دکھ کو کہتے ہیں، ذلت بدنامی کو کہتے ہیں، بہتری بلائی کو کہتے ہیں، دشوار مشکل کو کہتے ہیں، روک ٹوک منع کرنا کہتے ہیں، عزیز پیارے کو کہتے ہیں. اسی طرح یہاں ایک اور سوال ہے. ہمیں یہاں واحد کے جمع لکھنی ہے. رات، بات، دوات، لکیر، چال، لات، سڑک، زمین، دلیل. رات، راتیں، بات، باتیں، دوات، دواتیں، لکیر، لکیریں، چال، چالیں، لات، لاتیں. اسی طرح سڑک، سڑکیں. زمین، زمینیں. دلیل، دلیلیں. پیارے بچوں، یہاں ہم
ایک اور بات سیکھنے کی کوشش کریں گے. رات بات دوات، راتیں باتیں دواتیں. جب ہم نے اس کا جمع بنایا ہے اس لفظ کا تو ہمیں یہاں کس چیز کا اضافہ کرنا پڑا؟ یہ اور نون گناہ کا. یہاں بھی یہ اور نون گناہ کا، 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 یہاں بھی سڑکے میں یہ اور نون گناہ کا، یہاں بھی گناہ کا، یہاں بھی یہ اور نون گناہ کا. اس طرح ہم یہ کہیں گے رات راتیں، بات باتیں، دوات دواتیں، لکیر لکیریں، چال چالیں، رات راتیں، سڑک سڑکیں، زمین زمینیں، دلیل دلیلیں. اس طرح ہم نے اس کو آج یہ ہم سوالات ہم نے کیے ہیں آج. امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. اس وقت مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.